قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یعنی مشرق کی جانب بحر فارس اور بحر روم۔ اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا۔ آپ اپنے خادم جن کا نام یوشع ابن نون تھا ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ چونکہ یہ جگہ دور تھی اور سفر لمبا تھا، اس لیے یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی زنبیل یعنی کہ تھیلی میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ پھر جب دونوں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، وہاں دونوں نے استراحت کیا اور خواب مصروف ہو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع ابن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ ان کا سفر جاری رہا۔ پھر جب دوسرے دن کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا لے آؤ۔ تو شاگرد نے کہا کہ جب ہم نے چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، مچھلی کا جانا ہی ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ آپ سکھا دو گے وہ نیک باتیں جو آپ کو علم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، کیونکہ اس بات پر آپ کیوں کر صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے اس بات کو تب تک نہ پوچھیے گا جب تک میں اس کا ذکر خود نہ کروں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سے کلہاڑی کی مدد سے ایک یا دو تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن باوجود اس کے پانی کشتی میں نہ آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس لیے اس کو چیرا کہ مسافروں کو ڈبو دو، بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میری بھول پر گرفت نہ کرو۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا جو ان میں خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ستھری جان قتل کر دی، بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد میں تم سے پوچھوں تو تم میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میرا تم پر عذر مکمل ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے اور یہ لوگ میزبانی پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ پھر اس گاؤں میں ایک دیوار جو گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان سب باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی جو عیبدار کی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی۔ وہ 10 بھائی تھے
5 अपाहज जो कुछ न कर सकते थे और 5 तंदुरुस्त थे। उनका बादशाह जिनका नाम जुलंदी था, वो हर साबित कश्ती छीन लेता था मगर ऐबदार को छोड़ देता। और वो लड़का जिससे मैंने कत्ल कर दिया था, उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें यह डर हुआ कि वो इनको सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा देगा। इन दोनों का रब इससे बेहतर और इससे ज्यादा मेहरबानी में करीब अता करेगा। मरवी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी अता की जो एक नबी के निकाह में आई, उससे नबी पैदा हुए और जिनके हाथ पर अल्लाह ने एक उम्मत को हदायत दी। इमाम सबकी ने फरमाया कि हाले बातिन को जानकर बच्चे को कत्ल कर देना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुमने एक सुथरी जान को कत्ल कर दिया, तो ये उन्हें गिरा गुजरा और उन्होंने उस लड़के का कंधा तोड़कर उसका गोश्त चीरा, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि काफिर है, कभी अल्लाह पर ईमान न लाएगा। और वो दीवार वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, उनके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि जब वो दोनों जवानी को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। तिरमिज़ी की हदीस में है कि इस दीवार के नीचे सोना और चांदी दफन था। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इसमें सोने की एक तख्ती थी और उस पर एक तरफ लिखा था, उसका हाल अजीब है, जिसे मौत का यकीन हो उसको खुशी किस तरह होती है। उसका हाल अजीब है, जो कज़ा कदर का यकीन रखे उसको गुस्सा कैसे आता है। उसका हाल अजीब है, जिसे रिज़्क का यकीन हो वो क्यों मुशक्कत में पड़ता है। उसका हाल अजीब है, जिसे हिसाब का यकीन हो वो कैसे गाफिल रहता है। उसका हाल अजीब है, जिसको दुनिया के ज़वाल और तगय्युर का यकीन हो वो कैसे मुतमईन हो सकता है। और इसके साथ लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरी जानिब उस तख्ती पर लिखा था, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं यकता हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। मैंने खैर और शर पैदा की, उसके लिए खुशी जिसके लिए मैंने खैर के लिए पैदा किया, और उसके हाथों पर खैर जारी की। उसके लिए तबाही जिसको शर के लिए पैदा किया और उसके हाथों पर शर जारी की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं, और यह भी कहा गया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। यह भी मनकूल है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी पिया। वल्लाहु ताला इल्म। ये था आज का किस्सा। सासुन वफा की तो एक नए वाक़े के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।